اکثر لوگوں کی شکایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں منزل نہیں ملتی، تو یہاں پر کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہی جواب ہمارے زیدی صاحب نے مانگا ہے۔ جی وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تھکاوٹ کا شکار ہی تب لوگ ہوتے ہیں جب اپنے ہدف کو واضح سمجھ نہیں پاتے، اپنے مقصد کو واضح سمجھ نہیں پاتے۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کشتی میں بیٹھا ہے اور بہت زیادہ چپو چلا رہا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کشتی جائے گی کہاں پہ۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ یہ ہیں کہ ان کا ہدف ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہدف تک پہنچ بھی جائیں تو سوائے تھکاوٹ کے، محرومی کے، سوائے انسان کے وجود میں پژمردگی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی بعض لوگوں کا ہدف ایسا ہے، اگر یہ ہدف ایسا ہو جس میں پروردگار عالم نے قرب رکھا ہے، جس میں پروردگار عالم نے راحت رکھی ہے، جس میں پروردگار عالم نے سکون رکھا ہے، تو یقیناً یہ کبھی بھی نہیں تھکے گا۔ میں آپ کو مثال دوں، اگر ایک مزدور جو مثلاً 100 روپے پر محنت و مزدوری کرتا ہے تو اس سے امید ہوتی ہے کہ مجھے 100 روپیہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، جب اگر اسے 100 روپیہ نہیں ملتا تو یہ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھک رہا ہے اس لیے کہ اسے یہ نتیجہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تمہیں 100 کے بجائے 500 دیں گے، اب مجھے بتائیں وہ کتنی محنت اور کتنی محبت سے کام کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی تھکاوٹ کی بھی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہی انسان اگر یہ عارضی چیزوں کو ہدف بنانے کے بجائے، لوگوں کی رضایت کو حاصل کرنے کے بجائے، لوگوں سے توقع کرنے کے بجائے یہ توقع خداوند متعال پہ چھوڑ دے، اور چونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسے پروردگار عالم نے نتائج چھپا کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں جب نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اگر تمام چیزیں خدا کے لیے کریں تو اس میں اہم ترین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ یہ خود سکون انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ پھر یہاں پر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر کوشش کرنے کے معاملے میں ہمارا ارادہ بچے کی طرح ہونا چاہیے۔ جی آپ نے دیکھا بچہ جب چلنا چاہتا ہے کتنی بار گرتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، مگر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ لوگ جلدی ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اسی لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انسان کو جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تھکاوٹ اور یہ پژمردگی اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں آئے گی جو خداوند متعال کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے۔ میں یہاں پر ضرور یہ بات کہوں گا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں قربتاً الی اللہ کی نیت کریں۔ حتیٰ اگر زوجہ شوہر کے لیے پانی لا رہی ہے تو یہ نہ کہے میں شوہر کے لیے لا رہی ہوں، بلکہ کہے یہ میری شرعی ذمہ داری ہے، اس پہ قربتاً الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ شوہر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ قربتاً الی اللہ کہے، بچوں کے کام آ رہا ہے قربتاً الی اللہ۔ یقین جانیں جیسے ایک پھول پژمردہ ہو جاتا ہے نا، بہار اسے تر و تازہ بنا دیتی ہے، یہ قربتاً الی اللہ کی نیت اس کے وجود میں احساس تراوٹ لائے گی، اس کے وجود میں آسودگی لائے گی، اس کے وجود کو ایک جہت اور سمت مل جائے گی۔ بار بار اپنے نفس کو انسان اگر توجہ دلائے خداوند متعال کے لیے کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے آسانی رہے گی۔ اور جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا اس کی طرف انسان پہلے اپنی ذمہ داریوں کو معین کرے، اور جو دوسری آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا کہ ذمہ داری کو معین کر کے اپنے امر کو وفوض امری اللہ، اللہ کے حوالے کر دے، نتیجہ اس کے حوالے کر دے۔ جب ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، جب ہم مدرسوں میں جاتے ہیں تو پہلا درس یہ دیا جاتا ہے، اول العلم معرفت الجبار۔ علم کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جبار کی معرفت۔ جبار یہاں پر تشدد کرنے والے کو نہیں کہتے، جبار جبران سے نکلا ہے، یعنی بھرپائی کرنے والا اور ایک خلا کو پر کرنے والا۔ وجود میں بہت ساری خلائیں آ جاتی ہیں، مثلا ماں باپ اگر نہ ہو تو یہ ایک خلا آ جاتا ہے، دوست نہ ہو تو ایک خلا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خلا پر کون کرتا ہے؟ خداوند متعال کرتا ہے۔ ایک دوست چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بہترین دوست دے دیتا ہے، استاد چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بہترین دوست دے دیتا ہے۔ تو ذمہ داریوں کا احساس جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہمارے جو ابھی جرمنی سے جن کی کال آئی تھی اور انہوں نے بہت جس چیز کی طرف، چونکہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ زمانے کے اعتبار سے، چونکہ موضوعات جب مختلف ہوتے ہیں تو ہر انسان کے سمجھ میں، جیسے آپ نے کہا نا، انسان کو اپنا مقصد جب معین ہو تو ہر انسان کی اپنی اپنی جس چیز میں وہ ماہر ہے تو اس چیز کو سمجھتا ہے۔ آج کے جرمنی، یورپ ہے، وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ جی رہے ہیں اور جو مشکلات ہیں اس سے روبرو ہیں، تو آپ کا جو موضوع ہے اس کو کافی پسند کیا انہوں نے، انشاءاللہ تعالیٰ کی جو بیلنس کرنا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں اتنا نہ کھو کہ آخرت کو بھول جاؤ، اور اتنے آخرت والے نہ بن جاؤ کہ دنیا سے سروکاری نہ رہ جاؤ۔ اصل میں یہ یہاں پر جملہ ضرور کہوں گا کہ دنیا آخرت سے جدا ہے ہی نہیں، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی، بالکل، کیونکہ آخرت دنیا کے باطن کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ سکے کے دو رخ ہیں، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔
اس کو اور اچھے طریقے سے اگر ہم نام دیں تو ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ٹھیک ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے، بہت جگہ پر اس بات کی ہم نے تلقین اور تاکید کی کہ انسان دو بعدی مخلوق ہے ہی نہیں. دو بعدی کہیں تو بہت سارے لوگ اس کو مادی اینک سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مادی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مادی مخلوق نہیں، صرف روحانی مخلوق ہے. اب چونکہ دیکھنے والوں نے مٹیریلسٹ جو تھے انہوں نے وہ اینک مادی اینک لگائی، اس کو اسی نظر سے دیکھا. جب اسی نظر سے دیکھا تو فرائڈ والوں نے وہی قوانین پیش کیے